قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری ہر عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اللہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کی انتقال کے وقت پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا، جو شخص اس کلمے کو پڑھ لے وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ کا کہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا شخص کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں وہ وصیت نہ بتاؤں جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں آسمان و زمین رکھ دیے جائیں تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوقات کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں وہ باتیں جن سے تمہیں روکتا ہوں ان میں سے پہلی شرک ہے اور دوسرا تکبر ہے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔